تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، ہمارے ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس کے سلسلے میں بات کی جائے، لیکن ایک چیز ہمارے ملک کے اندر ہونے والی ہے، تو اس لیے میں سمجھا کہ اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کر دیا جائے، کیونکہ موقع کے لحاظ سے بات آدمی کے سامنے آ جائے تو فائدہ مند زیادہ ہوتی ہے. وقت گزر جانے کے بعد اگر وہ بات کہی جائے گی تو فائدہ مند نہیں ہوتی، تو لوگ یہی کہیں گے کہ حضرت اگر اس وقت کہہ دیتے تو فائدہ زیادہ ہوتا. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ابھی وقف بورڈ کے سلسلے میں بات چل رہی ہے کہ وقت کے زمینیں کس طرح مسلمانوں سے چھینی جائے، اس کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. تو بہرحال آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ایک چیز ہمارے سامنے جو ہو رہی ہے، وہ ہونے والی ہے، جو آئندہ اسی ہفتہ ہونے والی ہے، جسے 15 اگست ہم کہتے ہیں، جو اس وقت ہندوستان آزاد ہوا ہے. اس کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اس ملک کی آزادی میں کیا ہے. دوسری بات ہم یہ بات کریں گے کہ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک کن لوگوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کیا گیا اور کن کے حقوق کو ادا نہیں کیا گیا، اس پر مختصر یہ بھی بات ہوگی. اور تیسری بات آخری میں انشاءاللہ اس پر بھی بات ہم کریں گے. آزادی کے عنوان سے آج کل جو بے حیائیاں اسکولوں اور کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور روڈوں کے اندر، فٹ پاتھوں کے اندر ہمارے مسلمان بچیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شراب کے اڈے پیمانے پر چل رہے ہیں، اور اسی طرح ناچ گانے موسیقیاں بھی چل رہی ہیں 15 اگست کے نام پر. اس پر بھی انشاءاللہ مختصر بات ہوگی. اور آخری میں آپ حضرات کے سامنے اس پر بھی بات ہوگی یہ چیزیں کیوں دنیا کے اندر وجود میں آئی ہیں. ناچ گانا اور عیاشیاں یہ کس لیے ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ ہو رہی ہیں،
یہ مختصر انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آزادی ہند جو ہے یہ سب سے زیادہ اگر کسی کا خون اگر ہندوستان میں بہا ہے تو مسلمانوں کا بہا ہے۔ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے جو آزادی کی آواز اٹھائی ہے، دنیا کے اندر کسی نے اس طرح کی پہلے آواز نہیں اٹھائی، اور سب سے زیادہ مخالفت اور مار پیٹ اور مسلمانوں کو جو ستایا گیا اس آواز کے اٹھانے پر غیروں نے بھی ستایا ہے، اپنوں نے بھی ہمیں تکلیف زیادہ دی ہے، غیر تو غیر اپنوں نے بھی ہمیں تکلیف زیادہ دی ہے۔ تو بہرحال جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے آزادی میں آواز اٹھانے والا کون تھا، تو جب سب سے پہلے ہم تاریخ کو اٹھاتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے ایک فتویٰ لکھا، کہا کہ اب ہندوستان کے اندر جہاد کو یعنی انگریز کو ہندوستان سے بھگانا یہ سب سے پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، اپنے جان مال کو قربان کر کے ہندوستان کی بھارت کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کا فرض عین ہے۔ تو حضرت کے اس فتوے سے سارے ہندوستان کے مسلمان سب سے پہلے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے مخالفت انگریز کے خلاف مسلمانوں نے خود کی ہے، کسی غیر نے نہیں کی۔ اس کے بعد ان کے اس مشن کو لے کر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے اس منصب کو سنبھالا اور حضرت کے اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے سارے ہندوستان کے اندر اس آواز کو سب سے زیادہ زور حضرت کی آواز نے زور پکڑی ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے کئی ہمارے بزرگان دین، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح کئی ابوالکلام آزاد اس طرح کئی بزرگوں نے ہمارے اس آواز پر کھڑے ہوئے۔ اور یہ تھی ہمارے بزرگوں کی مختصر سی تاریخ۔ ایک دو واقعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی ہندوستان کی آزادی میں جو ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ایک مختصر میں آپ کو تاریخ بتا کے آگے کچھ ضروری باتیں میں بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس وقت ہندوستان کی آواز آزادی کے سلسلے میں مسلمانوں نے اٹھائی، کئی ہزار کئی لاکھ علماء کو اس وقت شہید کیا گیا، کئی لاکھ علماء کو شہید کیا گیا۔ اگر آپ اس تاریخ کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو جو ممبئی کی جو ایک دروازہ ہے جسے اندرونی داخلے میں لکھا گیا، اس طرف وہاں پہ لکھا گیا کہ بھئی کتنے مسلمانوں نے شہید ہوئے ہیں، ساری ہسٹری وہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال تو مختصر تاریخ تو ہمارے مسلمانوں کی بہت زیادہ ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین نے جو قربانیاں دی ہیں، ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک انگریز اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، میں ایک اسٹیشن کے پاس کھڑا ہوا تھا، اس اسٹیشن کے پیچھے کی طرف میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بھئی چلو کیا دھواں اٹھا ہے، کہیں کوئی جل تو نہیں رہا، چلو جا کر تو دیکھیں، کوئی جل رہا ہے تو اسے بچا لیں گے۔ تو انگریز کہتا ہے کہ میں جب پیچھے گیا، اسٹیشن کے پیچھے گیا، تو وہاں دیکھا کہ 40 نوجوان مسلمان علماء، جن کو ہم عالم دین کہتے ہیں، 40 نوجوان عالم دین علماء کو، جن کے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا، برہنہ کر کے لنگا کر کے ان لوگوں کو وہاں کھڑایا ہوا تھا۔ انگریز لکھا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ بھئی جو نوجوان مسلمان علماء وہاں کھڑے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک کڑائی جلی ہوئی تھی، کڑائی جلی رہی تھی، اس کڑائی کے اندر تیل بھی گرم کیا جا رہا تھا، اور اس کڑائی کے اندر جو تیل تھا اتنا گرم تھا، اگر کسی انسان کو اس کڑائی میں ڈال دیا جائے 2 منٹ کے اندر وہ آدمی جل کر کباب ہو سکتا ہے۔ تو وہاں ان علماء کو 40 علماء کو وہاں کھڑایا ہوئے تھے۔ تو انگریز نے کہا کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جنگ آزادی کے سلسلے میں جو آواز اٹھائے ہیں، اس آواز کو تم واپس لو، ہم تمہیں دنیا کے اندر چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ لیکن وہ 40 کے 40 علماء نے کہا ہماری جان بھی چلے جائے، ہمارا مال بھی اگر تم چھین لو، تو ہم آزادی کے سلسلے میں اپنی آواز کو بند کرنے والے نہیں۔ وہ انگریز خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک ایک کرتے ہوئے
ایک ایک کرتے ہوئے 40 کے 40 علماء کو اس کڑائی کے اندر چلتے ہوئے تیل کے اندر 40 کے 40 علماء کو ڈال دیا گیا اور وہ جل کر خاک ہو گئے، لیکن کسی نے بھی اپنے ملک کے خلاف ایک جملہ بھی آواز نہیں نکالا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے ہماری۔ ایک مختصر میں نے واقعہ سنایا، ایک واقعہ آپ ذہن میں رکھیں۔ حضرت جس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کلکتہ میں حضرت کی جو ہے جنازے کی نماز پڑھی گئی، حضرت کو وہاں پر غسل دیا گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، جب حضرت کے جسم کو انہوں نے سارا نہلایا گیا، حضرت کو کفن دفن دیا گیا، جو کچھ بھی حضرت کے لیے سلسلے میں غسل ساری چیزیں دی گئی، تو حضرت کے جسم پر کچھ جو غسال تھے، غسل دینے والے تھے، انہوں نے حضرت کے جسم پر دیکھا، یہ جو کمر کی ہڈی ہوتی ہے یہ ہڈی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کمر پر گوشت نظر نہیں آ رہا تھا، ساری ہڈی تھی، گوشت نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے ان سے پوچھا کہ حضرت کے جسم کو ہم نے غسل دیا ہے، حضرت انتقال کے بعد ہم نے ان کے جسم کو غسل دیا، لیکن ہم نے حضرت کے جسم پر ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ تو پوچھا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ حضرت کے جسم پر ہم نے کمر پر حضرت کے جسم پر صرف ہم نے ہڈی دیکھی ہے، وہاں پر گوشت کو تھوڑا بھی ہم نے نہیں دیکھا، صرف ہڈی تھی۔ تو حضرت کے شاگردوں نے کہا چھوڑیے، ایسی بات نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں، کوئی کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بتانا چاہیے، آپ بتائیے کیا مقصد ہے کہ حضرت کے جسم پر وہاں پر گوشت نہیں تھا، صرف ہڈی تھی؟ تو حضرت کے شاگردوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت مالٹا کے جیل کے اندر رکھا گیا تھا تو ہم سارے حضرت کے ساتھ جیل کے اندر موجود ہوتے، لیکن صبح کے 5:30 یا 6 کے قریب ایک جیلر آتا، حضرت کو کھینچ کر لے جاتا اور جیل کے تہ خانے میں لے جاتا، نیچے انڈر گراؤنڈ میں لے جاتا، شیخ الہند سے کہتا کہ اے حسین احمد مدنی، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم تمہیں جو ہے چھوڑ دیں گے یہاں سے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے فتویٰ دیا ہے انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے سلسلے میں، جو تم نے فتویٰ دیا، تم اس فتوے کو واپس لے لو، ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کئی مرتبہ حضرت کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے، کئی مرتبہ۔ ایک مرتبہ انگریز نے حضرت کو کوٹ کے اندر کھینچ کر لایا، کچہری میں کھڑائے ہوئے تھے، جو انگریز نے حضرت سے کہا اے حسین احمد مدنی، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، جو تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنے کو جائز کہا ہے، اس فتوے کو تم واپس لے لو، ہم تمہاری جان کو بخش دیں گے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے سامنے کچہری میں کھڑے ہوئے تھے، اپنے جسم پر ایک رومال رکھتے تھے، حضرت کبھی بھی اپنے کاندھے پر ایک رومال رکھتے تھے۔ آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہے، کئی ہمارے بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہے اپنے کندھے پر وہ رومال رکھتے ہیں، یہ حضرت کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے رسول اپنے کندھے پر ایک رومال رکھتے تھے۔ تو حضرت نے اس وقت جیلر سے کہا، حضرت نے اس وقت جو بیٹھا ہوا جج تھا انگریز، اس سے کہا کہ میں انگریز کا اتنا مخالف ہوں کہ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر تمہارے سامنے کھڑا ہوں میں اس ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں۔ اور حضرت نے اس وقت اپنے کاندھے پر ایک رومال رکھے تھے، وہ نکال کر رومال انگریز کے سامنے ہلایا، کہا کہ تمہارے سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے کفن کے لیے تمہارا کپڑا بھی مجھے پسند نہیں، میں اپنے جسم پر خود میں کفن لے کر میں گھومتا ہوں۔ تو حضرت میں بتانے کا منشا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ایسی تھی۔ تو بہرحال جس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو یہ واقعہ اس طرح آیا، تو حضرت کے شاگردوں سے پوچھا گیا کہ بھئی حضرت کے جسم پر، سارے جسم پر گوشت، لیکن حضرت کے کمر پر گوشت کا ہم نے ٹکڑا بھی نہیں دیکھا، سوائے ہڈی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ حضرت کو جب مالٹا کے جیل کے اندر رکھا گیا، تہ خانے میں لے جاتے، 5:30 کے قریب وقت ہوتا، تو وہاں انگریز لے جاتا، کہتا کہ حسین ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جنگ آزادی کے حصے کے سلسلے میں تم یہ کہتے ہو کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اس فتوے کو تم لے لو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو حضرت شیخ الہند کہتے میری جان بھی چلے جائے لیکن میں اس فتوے سے پھرنے والا نہیں ہوں، ہم یہی کہیں گے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانا یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اس وقت انگریز حضرت کے جسم پر ایک سلاخ
گرم کر کر رکھتا تھا پہلے ہی، لال سلاخ کو نکالتا، حضرت کے کمر پر داغ تھا جس کی وجہ سے داغتے 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 جسم کا گوشت بھی پگھل گیا اور جو ساری چیزیں حضرت کی پگھل گئی، صرف ہڈی ہڈی باقی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں، اور یہ قربانی جو حضرت نے دی ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی یہ سنت ہے۔ یہ حضرت صحابہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو جس وقت حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت عمر نے پوچھا کہ خباب، تم نے اسلام کے سلسلے میں کیا قربانی دی، تمہیں ہمیں بتاؤ۔ تو حضرت خباب نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت، میں آپ کو زبان سے کیا کہوں، میں صرف اپنے جسم کا ایک کپڑا ہٹا کر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہے؟ تو حضرت خباب نے اپنے جسم سے، اپنے کمر سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ حضرت خباب کے جسم پر صرف ہڈی تھی، اس کمر پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ تو یہ حضرت صحابہ کی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے اس طرح دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آزادی کے سلسلے میں ہمارے بزرگوں کی ایسی قربانیاں اور ایسی ہسٹری ہے۔ آج ہمارا مسلمان ان چیزوں کو جانتا نہیں، مانتا نہیں۔ آج ہمارا مسلمان یہی سمجھتا انہیں کون کی دیا، انہیں کون کی دیا، انہیں کون کی دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے حق کو سمجھے۔ اس زمین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ آج بھی اس زمین کی حفاظت کے سلسلے میں قربانی کی بات آئے تو بتاؤ سب سے پہلے کون آگے بڑھتا؟ مسلمان ہی تو آگے بڑھتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھو کہ سب سے پہلے آواز، چاہے وہ کسی کے سلسلے میں ہو، ہندو کے سلسلے میں ہو، سکھ کے سلسلے میں ہو، عیسائی کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی بھی بدھسٹ کے سلسلے میں ہو، اگر کسی کے خلاف بات کی جاتی ہو تو سب سے پہلے آواز مسلمان اس کے حق کے سلسلے میں بات کرتا ہے۔ یہ مسلمان ہے جو سب کو لے کر چلنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس طرح کی ساتھ ہمارے لیے آزادیاں، آزادی ہند یہاں تک ہمیں تک پہنچی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے اس آزادی کے وقت، کیا ہمارے بزرگوں نے کبھی ناچا؟ کیا کبھی گانے گائے؟ کیا ہمارے بزرگوں نے کبھی اسٹیج لگا کر کبھی اپنی نوجوان بچیوں کو نچائے؟ اب دیکھنے میں بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ بھئی 15 اگست ہو، 26 جنوری ہی ہو، آپ کتنے اسکولوں میں دیکھو، یونیورسٹیوں میں دیکھو، کالجوں کے اندر دیکھو، نوجوان مسلمان بچیاں، نوجوان مسلمان لڑکے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بچیوں کو اسکولوں کے اندر نچا رہے نہیں نچا رہے؟ نچا رہے نہیں نچا رہے؟ بھئی سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ضروری جو ہے وہ اسلام ہے۔ ہم غیروں کے طریقے پر نہیں، آزادی خوشی بھی ہم اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہم خوشی کریں گے۔ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت ایک صحابی، مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو ایک صحابی فتح کی خوشی میں جھومنے لگے۔ فتح کے سلسلے میں جس وقت مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول مدینہ سے جب مکہ فتح کر کے مکے میں داخل ہوئے تو جب مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے، جو صحابہ پر ظلم ہوا تھا، جو صحابہ پر مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے بیوی بچوں سے ان کو چھینا گیا، ان کے مال کو چھینا گیا، ان کے جائیدادوں کو چھینا گیا، جس وقت مکہ فتح ہوا جو صحابہ وہاں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت کچھ صحابہ، ایک صحابی جو ہے جھوم رہے تھے خوشی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا تو کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ کیا کہا؟ یہ طریقہ غلط ہے جو تم خوشی میں ناچ رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے اندر خوشی کا طریقہ بھی الگ ہے۔ خوشی کرنا ہو تو اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھی آدمی ناچنے گوشنے میں لگ جائے، گانے میں لگ جائے، ڈانس میں لگ جائے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ اللہ ہمیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں ایمان والوں میں، ان الذین آمنوا، جو لوگ چاہتے ہیں ایمان والوں میں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بدکاریاں پیدا ہو، بدکاری مزاج پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، جس عذاب کو اللہ خود جانتے ہیں۔ بھئی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے جو آدمی ناچ گانا، بدکاریاں جو آدمی دنیا کے اندر پہلانا چاہتا ہو،
اس آیت کے اندر مختصر بات بتائی گئی لیکن بہت طویل بات ہے. بات یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر ناچ گانا کرتا ہے, آج کئی ہمارے مسلمانوں کو دیکھے ناچنے گانے میں سب سے زیادہ مسلمان آگے, اور باپ اگر ناچنا گانا کر رہا ہے تو اپنے بیٹے کو بھی وہی چیزوں میں لے کر جاتا. اگر باپ بے حیا بنا تو بیٹے کو بھی بے حیا بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان والوں کے اندر, ایمان والوں میں برائی پھیلانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ان کو ہم دیں گے, دردناک عذاب. تو میرے بھائیوں, جو ناچنا گانا اور اس طرح کی جو چیزیں ہمارے مسلمان آج اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر 15 اگست اور 26 جنوری کے نام پر آج ناچنے گانے میں لگے ہیں, یہ اللہ ہمیں اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں بس جاؤ تم اس سے پہلے کہ میرا دردناک عذاب تم پر نازل ہو. کس طریقے کا عذاب نازل ہوگا یہ بھی آپ حدیث سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, در منصور کی روایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گانا گاتا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے. جو آدمی گانا گاتا ہے, یہ گانے سنتا ہے, ناچ گانا کرتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے تو اسی طرح گانا اور ناچنا انسان کے دل کے اندر نفاق کو پیدا کر دیتا ہے. نفاق کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ظاہری طور سے ہم کلمہ پڑھنے والے, لیکن دل سے تو ہمارا مسلمان نافق بن جائے گا, منافق بن جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. چھوٹی سی مثال یہ ہے, کئی ہمارے مسلمانوں کو آپ دیکھتے ہوں گے, کئی ہمارے مسلمانوں کو فٹ پاٹھوں پر, گلی کوچوں کے اندر ناچنے گانے میں لگے نہیں لگے ہیں, لیکن زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل کے اندر ان کا نفاق بھرا ہوا ہے. تو یہی چیز اللہ کے رسول ہمیں سمجھا رہے ہیں, زبان سے تو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل کے اندر اس کا نفاق بھرا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات, اسی کے ضمن میں آپ یہ لے لیں, شادی بیاہ کے اندر آج کل دیکھیں گانا ناچ ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے مسلمانوں کے اندر. اپنے محلے کی بات میں کہتا ہوں, جس محلے کے اندر میں رہتا ہوں, ایک مہینہ پہلے, بقرعید کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, ابھی چند دن پہلے کی بات, ایک گلی کے اندر جا رہا تھا, جاتے کہ ابھی دیکھا کہ وہاں اسٹیج لگا ہوا ہے. رات کے 12:30 ہو رہے, 12:30 بجے ہمارا مسلمان ہلدی کے نام پر ایک پروگرام کر رہا ہے, ہلدی کے نام پر, اور گانے والا بھی مسلمان, ناچنے والے بھی مسلمان, اور اسٹیج لگا کر ناچنے والے بھی مسلمان. اس کی وجہ سے سارے محلے والے پریشان. اب اگر کوئی روکے ٹوکے تو کہتا جاؤ جی حضرت تمہارا کام کرو, یہ نا جملہ ہمارے مسلمانوں کا, جا کام کرو, جاؤ حضرت ہمیں کیا تبھی کر لیتی, اپنے تو کب خوشی کرنا سو, بات یہ نہ آتی سو, جاؤ حضرت آج نہیں تو کب کرنا سو. اور ہمارے مسلمان بچیوں کو اسکولوں کالجوں کے اندر جو نچا رہے ہیں, اگر ان سے کہو کہ بھئی اپنی بچی کو کیوں نچا رہے ہو تم, اپنی بچی کو کیوں اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر پروگراموں کے اندر 15 اگست کے نام پر 26 جنوری کے نام پر اپنی مسلمان بچیوں کو اسکولوں میں کیوں نچا رہے, آج نہیں تو کب کرنا حضرت. یہ سوال ہمارے مسلمان کا سوال, یہ آپ اپنی تو کب کرنا سو حضرت, چھوڑو بچہ کر لیں گے, آج نہیں تو کب کرنا سو. ہمارے مسلمانوں کے جملے ایسے. جمعہ کے اندر اگر مولوی صاحب بول ڈالے بولے تو جمعہ کی نماز کے بعد مولوی صاحب کو پوچھتی, کئی کو حضرت یہ سب بولتی ہیں تمہیں. میرے بھائیوں, میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ذہن میں بات رکھنا, اللہ کا واسطہ دے کر, رسول کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں, دیکھو ہمارے بچوں کا ایمان بچ جائے, ہماری دنیا آخرت بن جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے بچوں کا ایمان بچ جائے, ہماری دنیا آخرت بن جائے گی. ہمارے بچوں کا ایمان بیچ کر ہم اگر اب دنیا آخرت بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہم دنیا میں بھی برباد, آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے. جو اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا, تو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں کو چاہے اسکول میں پڑھا رہے ہیں آپ تو پڑھاؤ, کوئی بات نہیں, ہمیں روکنے ٹوکنے کی بات نہیں, پڑھاؤ اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر, لیکن پڑھاتے ہوئے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کے ایمان کو بیچ کر ایسی تعلیم دلانا جس تعلیم کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا ایمان جاتا ہو,
ایسی تعلیم سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بچے کو چپراسی بنا دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہاں کون تو یہ بولنے والے رہتی کیا حضرت ہمارے بچہ چپراسی بنا اللہ کے ہمیں بولتی نہیں بولتے کیا حضرت ایسی بات بول رہی نا. میں چپراسی کی بات اس لیے بول رہا ہوں، انہیں چپراسی رکھو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیا تو ہماری دنیا آخرت بن جاتی. اگر اس بچے کے ایمان کو برباد کر کے ہم اسے جتنی بھی ڈگریاں دلا دو، اگر اس کا ایمان برباد ہو گیا تو اس کی ڈگریاں کی وجہ سے ہم بھی جہنم میں جائیں گے، وہ بھی جہنم میں جاتا انہیں بھی. تو بتاؤ اس علم سے کہتا بھی فائدہ ملا ہم نا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی بھئی؟ اس علم سے کہتا بھی فائدہ ملا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ملا. تو اس لیے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو، اس تعلیم کے ذریعے سے ہمارے بچے کا ایمان بھی محفوظ ہو، ہمارے بچے کا عقیدہ بھی محفوظ ہو، اس کا عمل بھی محفوظ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ اپنے بچوں کو برائی میں ڈھکلتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ اپنے بچوں کو برائی میں ڈھکلتے ہیں، سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچے جتنی برائی میں اپنی زندگیاں گزاریں گے سارا عذاب اس کے ماں باپ کو ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ہم اپنی بچیوں کو نچانا، اور بعض بچوں کو ہم دیکھتے ہیں مسلمان بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہندوؤں کے ان کے خداؤں کے حلیے اختیار کرتے ہیں. کوئی گنیش بنا رہا، کوئی انہیں بنا رہا، انہیں بنا ہو رہا نہیں ہو رہا. اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو بنا رہے نہیں بنا رہے. تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھنا، ان سب چیزوں کو ہم ختم کریں. اسکولوں میں پڑھاؤ، کوئی منع نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پڑھائیے گا، لیکن پڑھاتے ہوئے اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمران ابن حسین. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب مجھے بہت سارے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت کیا حضرت اپنے تو کب کرنا، حضرت ناچ لے گلے تو کیا ہونا. حضرت سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کہہ چکے ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں جو لوگ ایمان والوں کے اندر ناچ گانا، برائیوں کو عام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دنیا آخرت میں ان کو دردناک عذاب دیں گے. کیسا دردناک عذاب دے گا؟ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اندر، امت کو تو یہ ساری امت ہے بھائی، اس امت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کے اندر بھی زمین میں ڈھس جانا، زمین میں ڈھس جانا یعنی زمین کے اندر گھسا دینا. بات سمجھ میں آ رہی؟ زمین میں گھسا دینا. اور اسی طرح صورتوں کا مسخ ہو جانا. صورتوں کا مسخ ہو جانا کا مطلب اللہ تعالیٰ جس طرح پچھلے لوگوں پر ان کے چہروں کو خنزیر بنا دیا، کچھ لوگوں کے چہروں کو اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے ان کے چہروں کو بندر بنا دیا. اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پچھلے امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو خنزیر، کتا، بندر، اس طرح کے چہرے اللہ ان کے مسخ کر دیے. یہ بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ زمین میں ڈھسائیں گے، صورتیں مسخ کریں گے، پتھروں کی بارش ہوگی. کیا ہوگی؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی طرح پتھروں کی بارش سے مراد اولے جو برف پڑتا ہے آسمان سے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور پتھر کی بارش کا مطلب یہ کہ جس طرح ہم بنڈے پتھر دیکھتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ تو عمومی طور پر بہت سارے ممالک کے اندر ہو رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے. یہ کب ہوں گے؟ یہ کب ہوں گے؟ اب بات آپ سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی جی یہ کیوں ہوں گے اس طرح کے واقعات؟ زمین کا پھٹ جانا، زمین کے اندر ڈھس جانا. بات سمجھ میں آ رہی؟ صورتوں کا مسخ ہو جانا، خنزیر بن جانا، بندروں کا بن جانا، اور اسی طرح کتوں کی صورت بن جانا. یہ کب ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب میری امت کے اندر گانے والی عورتیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گانے والی عورتیں، جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آج عمومی طور پر زیادہ ہو رہا ہے. گانے والی عورتوں کی عزت ہے ہی نہیں ہے. انہیں کھڑک ہو گانے والی اور بے حیا بن کر ناچنے والی کی عزت ہمارے سامنے ہے. ایک حافظ قرآن کی عزت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ نہیں؟
تو بہرحال بڑی تفصیل ہے اس میں، تو میں مختصر بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی عورتیں کی، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری چیز باجوں کا. بات سمجھ میں آ رہا؟ باجا جو میوزک ہے، اس طرح کی چیزیں آج ہمارا مسلمان کئی ہمارے بچوں کو، مسلمان بچوں کو ناچنے گانوں کے اندر بہت زیادہ آج عمومی طور پر کر رہے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، نام مسلمانوں کی اسکولوں کا رکھا ہے، لیکن اس اسکول کے اندر بھی ہمارے نوجوان مسلمان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ڈانس کلاس بھی رکھے گئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک چند دن پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. ہمارے مدرسے کے اندر ایک بچہ پڑھ رہا ہے، 4 بجے اس کی کلاس شروع ہوتی ہے. وہ باپ کبھی بھی اپنے بچے کو 6:30 یا 6 بجے لے کر لاتا، اور 6 بجے لایا تو 7 بجے فوراً انہیں ختم کلاس 1 گھنٹہ پڑھاتا. تو ہم اساتذہ جو ہے اس کے والد کو بلا کہے کہ حضرت کیوں اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ آپ یہاں بھیجتے ہو؟ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے. آپ بجائے اسکول 4 بجے ختم ہوتی ہے تو 4 بجے آپ بھیج دے، 2 گھنٹے آپ مدرسے کو دے. اس کے باپ کہنے لگا کہ حضرت بھیج تو چاہتا تھا حضرت، لیکن اسکول کے اندر ڈانس کلاس ہے، اس کے اپنے بچے کو 2 گھنٹے وہاں دینا پڑتا، جس کی وجہ سے مدرسے کو دینے وقت ہمارے پاس کم ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں. ناچنا گانا ہمارا مسلمان کا بچہ کریا خوش پورے خاندان کے اندر، واہ واہ، اس کی عزت ہی عزت ہے کہ نہیں. انہیں خالی کہتے بھی سورہ فاتحہ، چھوڑ وہ بڈھے باتاں سبھی گتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ چھوڑ وہ سب بڈھے باتاں. بات سمجھ میں؟ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، جتنی بربادیاں، جتنی بے حیائیاں، جتنی بے ڈھنگیاں اور جتنی چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر اس زمانے کے اندر ہے، دوسرے قوموں کے اندر نہیں ہے. 90% میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، 90% ہمارے مسلمانوں کے اندر دنیا کی بہت ساری برائیاں موجود ہیں. تو بہرحال اس حدیث کو میں بتاتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا عورتیں، اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا باجوں کا عام رواج ہو جائے گا. تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت سے شراب پی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ شراب کا جملہ بولے تو پہلے بھڑک آتا ہمارا مرسم، ہمارا آدمیاں پہلے بھڑک جاتے ہیں. کیا حضرت شراب کو ایسے سب چیزیں نہیں بولنا حضرت. کئی کو حضرت ہیں سب بولتی. بھائی میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے رسول بولے تو آپ کے سامنے میں بات پہنچا رہا ہوں. اگر تمہیں میرے مخالفت کر رہی تو گیا کہ اللہ کے رسول کے بھی مخالف تمہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر تمہیں مجھے برا بول رہے ہیں تو اللہ کے رسول کو بھی تمہیں برا بول رہے ہیں. اگر تمہیں مجھے برا بول رہے ہیں اللہ کو بھی برا بول رہے ہیں. اور جو آدمی اللہ اس کے رسول کو بلا بولے تو اللہ اسے چھوڑتے ہیں؟ انہیں بچ سکتا انہیں؟ تو اللہ کے اللہ فرمائے جب میری امت کے اندر گانے والی عورتیں ہو جائیں، باجا عام ہو جائے، ناچنا عام ہو جائے، شراب نشے کی چیزیں عام ہو جائے، خدا کی قسم میرے بھائیوں اس منبر رسول پر بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، زمین پھٹے گا، گھسے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور جو ہے چہروں کے مسخ ہو جائیں گے. یہ چیزیں ہونے والی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، لیکن آج ہمارا مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھ رہا. جو روکتا انہیں اس کا دشمن، جو روکتا انہیں اس کا دشمن انہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حق بات پیش کر رہا ہوں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ اس بات کو، میری بات کو لے. میں آپ کے سامنے اپنی بات کر رہا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر میں میری بات آپ کے سامنے پیش کرتا تو آپ کہہ سکتے کہ حضرت آپ اپنی بات ہمیں کیوں پیش کر رہے ہیں، جبکہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کو پیش کر رہا ہوں. اس کے باوجود ہمارا مسلمان قرآن و حدیث کو لینے کے ہمارا مخالف بن رہا ہے. تو یاد رکھنا اس منبر رسول پر بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، جو آدمی قرآن و حدیث کا مخالف وہ اللہ کا بھی مخالف ہے، وہ رسول اللہ کا بھی مخالف ہے. جو آدمی اللہ اس کے رسول کا مخالف، میرے بھائیوں وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا؟ انہیں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ 15 اگست 26 جنوری کے نام پر اپنے بچوں کو اسکولوں میں نچانا، اپنے بچوں کو پروگراموں میں بھیجنا، ناچنے کی کوششیں کرانا، بے ڈھنگے بنا کر اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنا. کئی دیندار بچوں کو اس وقت میں دیکھا جاتا ہے، کئی دین کی محنتیں کرنے والے حاجی صاحب، میں تو بات کھلی کر رہا ہوں، کھلی بات میں کہہ رہا ہوں، علماء کے بچے تک، پڑھے لکھے گھرانے کے بچے، ان کے بچوں کو بھی اس طرح بنا کر اسکولوں کے اندر 26 جنوری میں 15 اگست کے نام پر اپنی بچوں کو نچا رہے. اور کئی مدرسوں کے اندر میں آپ کے سامنے کھلی بات کہہ رہا ہوں،
کئی مدرسوں کے اندر جو مدرسے لوگوں کے پیسوں کے نام پر بک چکے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے میری، پیسوں کے نام پر بک چکے ہیں، وہ مدرسے والے بھی اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو برقع پہنا کر گانے کے نام پر، میوزک کے نام پر، نعتوں کے نام پر، ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ میوزک کے نام پر، نعتوں کے نام پر برقع پہنا کر اپنی بچیوں کو اسٹیجوں پر نچا رہے، نہیں نچا رہے؟ آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے بھائی؟ واٹس ایپ کے اندر جب دیکھیں، آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں، برقع پہن کر ہماری بچیوں کو آج مدرسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر نعت ڈال کر، نعتیں ڈال کر اور میوزک ڈال کر، یہ ساری چیزیں ڈال کر برقع پہن کر ہماری بچیاں اسٹیج پر ناچ رہے نہیں ناچ رہے؟ مجھے بتاؤ، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اور انہیں بیٹھ کر اسٹیج پر دیکھنے والا سب سے بڑا گھٹیا قسم کا انسان، انہیں اسٹیج پر بیٹھ کر اپنی مسلمان بچی کو ناچتے ہوئے دیکھ کر تھالیاں الگ بچاتے ہیں۔ سو کیا بے ڈنگی بھی ہے، کیا بے ڈنگی ہمارے مسلمانوں کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑا افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اس طرح کے اگر پروگرام اگر کہیں ہوتے ہو تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان پروگراموں کو ختم کرے، نہ جائے۔ اگر کرتے ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کہیں اسکول کے اندر ہوتا ہو جہاں مسلمانوں کا لیبل لگا کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہو تو آپ محلے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا لیبل لگا کر یہ غیروں کا طریقہ اپنانے کا کیا طریقہ آپ کا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جن مدرسوں کے اندر نوجوان بچیوں کو برقع پہنا کر نچاتے ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ان کو ہر طریقے کی ان کے غلط حرکتوں پر آگاہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اسٹیج پر بیٹھ کر ناچ دیکھتا انہیں بھی گنہگار، ناچنے والے بھی گنہگار، اور جو شرکت کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں گنہگار ہوتے۔ دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔